السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل کہہ دیجئے، کیا تحاجوننا، تم آرگیو کرتے ہو ہم سے، حجت بازی کرتے ہو ہم سے، جھگڑتے ہو ہم سے، حاجہ یحاجو سے مناظرہ کرنا، بحث کرنا، فی اللہ اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں تھا جھگڑا، کس کے بارے میں تھا؟ اللہ کے دین کے بارے میں، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ وہ ہوا، حالانکہ وہ، ربنا ہمارا رب ہے، اور لارڈ، وربکم اور تمہارا رب، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، اعمال عمل کی جمع ہے، عمل کس کو کہتے ہیں؟ ڈیڈز۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ اور ہم، لہو اس کے لیے، مخلصون مخلص ہیں۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا مخلص، کس کو کہتے ہیں؟ جو سنسیئر ہو، خالص ہو، اخلاص سے ہے نا یہ، اور اخلاص کہتے ہیں کسی چیز کی ہر ممکن ملاوٹ کو پاک کر دینا، صاف کر دینا، ہر قسم کی علائش دور کر دینا، پیور۔ قل اتحاجوننا فی اللہ، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہم سے آرگیو کرتے ہو، جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اور یہاں بھی مراد فی دین اللہ ہے، ورڈ انالیسس بتائے تھے آپ کو، تو اس میں دین کا لفظ محذوف ہے، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا دین، اللہ کا رنگ، اللہ کی عبادت کا طریقہ، کیا اس کے بارے میں تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں ہم سے بحث کرتے ہو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہاں تو مراد یہود و نصارہ ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی ایسا شخص جو دین کے معاملات میں، دین کے احکامات میں جھگڑا کرے اور اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے اور اسے کم درجے کا بتائے، ان سب سے خطاب۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک کامن گراؤنڈ ہے، ہم بھی اسی کو مانتے ہیں، تم بھی اسی کو مانتے ہو، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ نے بھیجا، اور ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہے، لہٰذا ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اسی کی مانیں۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، یعنی اگر تم عمل نہیں کرتے، اپنی منمانی کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، تمہیں اپنے اعمال کا خمیازہ خود بھگتنا ہوگا، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے، جس راستے پر ہم ہیں، جو ہم کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، اس کی جزا ہم خود پائیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے مخلص اور سنسیئر، لائل، وفادار ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا رنگ اختیار کرنے لگتا ہے، اس میں اللہ والا ہونے کی علامتیں نظر آنے لگتی ہیں اس کے طور طریقوں سے، مثلا نماز کا وقت، کسی بھی رشتہ داروں کے مجلس میں ہے یا باہر کہیں کسی پارٹی میں انسان، تو جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ جو ہی اذان کا وقت ہوگا تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا، وہ نماز پڑھے گا۔ اب جو ہی وہ نماز پڑھے گا تو باقی سب کی نظر میں آ جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کیا ہو گیا، بدل گیا، یہ اب ہم سے فرق ہو گیا۔ جو ہی آپ دیکھتے کہ لوگ آپ کے دین پر نظر کرنے لگے ہیں یا انکمفرٹیبل ہونے لگے ہیں تو پھر وہ آپ کو ایسے نہیں چھوڑ دیتے، اس کے بعد اگلی سٹیج یا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا، آرگیومنٹ، آپ نہ بھی چھیڑے خود ہی چھیڑ دیں گے۔ یعنی اگر آپ نے کسی مجلس میں سے اکیلے اٹھ کے نماز پڑھ لی نا تو واپس آنے پہ آپ کی خیر نہیں، ضرور کوئی نہ کوئی ریلیجس آرگیومنٹ شروع ہو جائے گی، کسی اور کا قصور ہوگا اور ذمہ دار آپ ٹھہرائے جائیں گے، پوچھا آپ سے جائے گا، فلاں نے بیٹی کو کیوں قتل کر دیا، فلاں نے ایسا کیوں کر دیا، اب آپ نے تو نہیں کہا تھا اس کو ایسا کرنے کو، لیکن کہیں کوئی خرابی ہو ذمہ دار آپ ہیں۔ اور پھر صرف وہیں تک نہیں، پھر قرآن پاک کی کوئی آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر دیں گے، پھر اس پہ بحث شروع کر دیں گے، یہ جو آیا ہے 4 شادیوں کا حکم، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ جو عورت کی گواہی آدھی اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کوئی نہ کوئی اعتراض کی بات شروع کر دیں گے۔ تو یہ صبغت اللہ اور یہ حجت بازی یہ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو اس موقع پر آپ ان سے کہیے کہ بھی تمہاری کیا مشکل ہے؟ اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارا رب بھی ہے،
تم اسے رب مانتے ہو نا؟ بہت سے لوگ سو کارڈ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر اس کے باوجود مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں سے جھگڑا کرتے ہیں دین کے معاملے میں. اور مسلمان ہونے کا تو مطلب کیا؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. اسلمت کا تو لفظ آتے ہی سر جھکا دیتا ہے انسان. پھر یہ جو سر کے اندر کھوپڑی ہے نا عقل والی، پھر اس کی نہیں چلتی. پھر سبمیشن کا مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ جو اس نے کہہ دیا مان لیا، عقل میں آ گیا تب بھی، اور اگر اس کے اندر نہیں جا رہا، چھوٹی ہے بہت، تو تب بھی ہم مان گئے. اسلم تو کا کیا مطلب ہے؟ مان گئے. وہ اتنا بڑا ہے، مشرق و مغرب کا مالک ہے، جو وہ کہتا ہے ہمیں تسلیم ہے، ہم مانتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی بحث نہیں کرنا. تو ایسی صورت میں دو چیزیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، بھئی جس دین پہ تم اعتراض کر رہے ہو تمہارا بھی تو ہے. اور کچھ لوگ دین میں نہیں ہوتے، مثلا نان مسلمز ہوتے، وہ آپ سے جھگڑنے لگتے اگر کسی چیز کے بارے میں، لیکن اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں. وہ بھی جو ہم کرتے ہیں نا، یہ اسی رب کا بھیجا ہوا ہے جس کو تم بھی رب مانتے ہو. وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا بھی ہے. اور پھر خاص طور پر اگر آپ کے کچھ اعمال کو پن پوائنٹ کیا جائے کہ یہ جو آپ سر پہ اوڑے ہوئے یہ کیوں اوڑے ہوئے، یا آپ یہ فلاں جو کام کرتے یہ کیوں کرتے ہیں، تو انہیں کہے کہ یہ ہم کرتے اس کے ہم خود رسپانسیبل ہیں. آپ کو کیا مشکل، آپ کو کیا پریشانی، اور تم جو کر رہے ہو تمہارے لیے، یعنی مت جھگڑو ہم سے. اور ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہمارا دین اور ہمارا طریقہ لائلٹی کا طریقہ، اخلاص کا طریقہ ہے، سچائی کا طریقہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. اگر اس کو رب مانتے تو اس کی بات پر عمل بھی کرتے. تم اس کو رب مانتے ہو لیکن کرتے اپنی مرضی ہو، اپنی خواہشات پہ چل رہے ہو. تو بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں انسان کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے. جو کچھ آپ کریں دلیل کے ساتھ کریں، آنکھیں بند کر کے کسی کو مت فالو کریں. دین کو سمجھے، اللہ کا حکم سمجھ آئے، اس کے اوپر عمل کر لیں. پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کوئی اعتراض کرے، بحث کرے، پھر لوگوں سے ڈر کے اس کو چھوڑے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بحثیں کرے تو بہت اس مسئلے میں پڑھنے کی بجائے پرنسپلز پہ بات کرے. ایک بعض اوقات اگر کوئی خاص بحث چھیڑ دیتا ہے نا، مثلا انٹرسٹ پہ چھیڑ دی یا کچھ اور کسی بھی چیز پہ، اس میں مت جائیں. کیونکہ ہماری غلطی کیا ہوتی ہے، ہم اس میں سیٹسفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں. 4 شادیوں کا حکم کیونکہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ، اس لسٹ میں نہ جائیں کیوں ہے اور کیوں نہیں، اس میں نہیں جائیں. اصول پہ بات کریں کہ بھئی قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہو تو اللہ نے بھیجی ہے، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم تو ذمہ دار نہیں. جس نے بھیجا ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے. تمہیں بھی اس کی بات سننی چاہیے، ماننی چاہیے. ہمیں بھی اس کے احکامات جو ہیں ان کو قبول کر لینا چاہیے کہ جو اس نے کہا ہے بس اس کی کوئی حکمت ہوگی، اس کی کوئی وجہ ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں سب کو آزادی ملی ہے. تم اگر غلط کام کرے تو ہم تو تم پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے، تمہیں کیا مشکل ہے ہمارے اوپر. اب دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے لیکن دوسرے بے وجہ آپ کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی آپ کی ٹالرنس بھی دیکھنا چاہتے ہیں نا. اب آپ دیکھیے کہ اسی لیے میرا ورڈ انالیسس میں بہت زور ہوتا ہے کہ آپ لفظ سمجھیں، تاکہ کوئی آپ کو آ کے یہ نہ کہے کہ جی فلاں نے تو یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. جب آپ کو ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھ آ رہا ہوگا تو آپ کو ادھر ادھر کی بہت لمبی باتوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اس کی کوئی کیا بھی تعویل کرے تو مخلص کا معنی تو ہم سب کو پتہ ہی ہے. تو قرآن بہت سمپل ہے، لیکن جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ اس میں تعویلیں نکالتے ہیں، وہ اس کو اصل ٹیکسٹ سے دور لے جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.